پیش خدمت ہے منٹو کا افسانہ یزید۔ سن 47 کے ہنگامے آئے اور گزر گئے، بالکل اسی طرح جس طرح موسم میں خلاف معمول چند دن خراب آئیں اور چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ کریم داد مولا کی مرضی سمجھ کر خاموش بیٹھا رہا تھا۔ اس نے اس طوفان کا مردانہ وار مقابلہ کیا تھا۔ مخالف قوتوں کے ساتھ وہ کئی بار بھڑا تھا، شکست دینے کے لیے نہیں بلکہ مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس کو معلوم تھا کہ دشمنوں کی طاقت بہت زیادہ ہے، مگر ہتھیار ڈال دینا وہ اپنے ہی نہیں ہر مرد کی توہین سمجھتا تھا۔ سچ پوچھئے تو اس کے متعلق یہ صرف دوسروں کا خیال تھا، ان کا جنہوں نے اسے وحشی نما انسانوں سے بڑی جانبازی سے لڑتے دیکھا تھا۔ ورنہ اگر کریم داد سے اس بارے میں پوچھا جاتا کہ مخالف قوتوں کے مقابلے میں ہتھیار ڈالنا کیا وہ اپنی یا ہر مرد کی توہین سمجھتا ہے، تو وہ یقیناً سوچ میں پڑ جاتا، جیسے آپ نے اس سے حساب کا کوئی بہت ہی مشکل سوال کر دیا ہے۔ کریم داد جمع تفریق اور حساب تقسیم سے بالکل بے نیاز تھا۔ سن 47 کے ہنگامے آئے اور گزر گئے۔ لوگوں نے بیٹھ کر حساب لگانا شروع کیا کہ کتنا جانی نقصان ہوا، کتنا مالی، مگر کریم داد اس سے بالکل الگ لگ رہا۔ اس کو صرف اتنا معلوم تھا کہ اس کا باپ رحیم داد اس جنگ میں کام آیا ہے۔ اس کی لاش کریم داد نے اپنے کندھوں پر اٹھائی تھی اور ایک کنویں کے پاس گڑھا کھود کر دفنا دی تھی۔ گاؤں میں اور بھی بہت سی وارداتیں ہوئی تھیں۔ سینکڑوں جوان اور بوڑھے قتل ہوئے تھے، کئی لڑکیاں غائب ہوئی تھیں، کچھ بہت ہی ظالمانہ طریقے پر بے آبرو ہوئی تھیں۔ جس کے بھی یہ زخم آئے تھے وہ روتا تھا اپنے پھوٹے نصیبوں پر اور دشمنوں کی بے رحمی پر، مگر کریم داد کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا۔ اپنے باپ رحیم داد کی شہزوری پر اسے ناز تھا۔ جب وہ 25-30 برچھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح بلوائیوں کا مقابلہ کرتے کرتے نڈال ہو کر گر پڑا تھا اور کریم داد کو اس کی موت کی خبر ملی تھی، تو کریم داد نے اس کی روح کو مخاطب کر کے صرف اتنا کہا تھا، یار یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک آدھ ہتھیار اپنے پاس ضرور رکھا کرو۔ اور اس نے رحیم داد کی لاش کو اٹھا کر کنویں کے پاس گڑھا کھود کر دفنا دی تھی اور اس کے پاس کھڑے ہو کر فاتح طور پر یہ چند الفاظ کہتے، گناہ ثواب کا حساب خدا جانتا ہے، اچھا تجھے بہشت نصیب ہو۔ رحیم داد جو نہ صرف اس کا باپ تھا بلکہ ایک بہت بڑا دوست بھی تھا، بلوائیوں نے بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ لوگ جب اس کی افسوسناک موت کا ذکر کرتے تھے تو قاتلوں کو بڑی گالیاں دیتے تھے، مگر کریم داد خاموش رہتا تھا۔ اس کی کئی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں، 2 مکان جل کر راکھ ہو گئے تھے، مگر اس نے اپنے ان نقصانوں کا کبھی حساب نہیں لگایا تھا۔ وہ کبھی کبھی صرف اتنا کہا کرتا تھا، جو کچھ ہوا ہے ہماری اپنی غلطی سے ہوا ہے، اور جب اس سے اس غلطی کے متعلق استفسار کرتا تو وہ خاموش رہتا۔ گاؤں کے لوگ ابھی سوگ میں مصروف تھے کہ کریم داد نے شادی کر لی، اسی مٹیار جینا کے ساتھ جس پر ایک عرصے سے اس کی نگاہ تھی۔ جینا سو گواہ تھی، اس کا شہتیر جیسا کڑیل جوان بھائی بلبوں میں مارا گیا تھا۔ ماں باپ کی موت کے بعد ایک صرف وہی اس کا سہارا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جینا کو کریم داد سے بے پناہ محبت تھی، مگر بھائی کی موت کے غم نے یہ محبت اس کے دل میں سیاہ پوش کر دی تھی۔ اب ہر وقت اس کی سدا مسکراتی آنکھیں نمناک رہتی تھیں۔ کریم داد کو رونے دھونے سے بہت چڑ تھی۔ وہ جینا کو جب بھی سوگ زدہ حالت میں دیکھتا تو دل میں بہت اڑتا، مگر اس سے اس بارے میں کچھ کہتا نہیں تھا، یہ سوچ کر کہ عورت ذات ہے، ممکن ہے اس کے دل کو اور بھی دکھ پہنچے۔ مگر ایک روز اس سے رہا نہ گیا۔ کھیت میں اس نے جینا کو پکڑ لیا اور کہا، مردوں کو کفنائے دفنائے پورا 1 سال ہو گیا ہے، اب تو وہ بھی اس سوگ سے گھبرا گئے ہوں گے۔ چھوڑو میری جان، ابھی زندگی میں جانے اور کتنی موتیں دیکھنی ہیں، کچھ آنسو تو اپنی آنکھوں میں جمع رہنے دیں۔ جینا کو اس کی یہ باتیں بہت ناگوار معلوم ہوئی تھیں، مگر وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس لیے اکیلے میں کئی گھنٹے سوچ کر اس نے کریم داد کی ان باتوں میں معنی پیدا کر لیے اور آخر خود کو یہ سمجھنے پر آمادہ کر لیا کہ کریم داد جو کچھ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ شادی کا سوال آیا تو بڑے بوڑھوں نے مخالفت کی، مگر وہ مخالفت بہت ہی کمزور تھی۔ وہ لوگ سوگ منا کر اب اتنے نحیف ہو گئے تھے کہ ایسے معاملوں میں 100% کامیاب ہونے والی مخالفتوں پر بھی زیادہ دیر تک نہ جم سکے۔ چنانچہ کریم داد کا بیاہ ہو گیا، باجے گاجے آئے، ہر رسم ادا ہوئی اور کریم داد اپنی محبوبہ جینا کو دلہن بنا کر گھر لے آیا۔ فسادات کے بعد قریب 1 برس سے سارا گاؤں قبرستان سا بنا تھا۔ جب کریم داد سے کی بالات چلی اور خوب دھوم دھڑاکا ہوا تو گاؤں میں کئی آدمی سہم گئے۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ کریم داد کی نہیں
کسی بھوت پریت کی بارات ہے۔ کریمداد کے دوستوں نے جب اس کو یہ بات بتائی تو وہ خوب ہنسا۔ ہنستے ہنستے ہی ایک روز اس نے اس بات کا ذکر اپنی نویلی دلہن سے کیا تو ڈر کے مارے کانپ اٹھی۔ کریمداد نے جینا کی سوہے چوڑے والی کلائی میں اپنے ہاتھ میں لی اور کہا، یہ بھوت تو اب ساری عمر تمہارے ساتھ چمٹا رہے گا، رحمان سائیں کی جھاڑ پھونک بھی اسے اتار نہیں سکے گی۔ جینا نے اپنی مہندی میں رچی انگلی دانتوں تلے دبا کر اور ذرا شرما کر صرف اتنا کہا کہ میں تجھے تو کسی بات سے ڈر نہیں لگتا۔ کریمداد نے اپنی ہلکی ہلکی سیاہی مائل بھوری مونچھوں پر زبان کی نوک پھیری اور مسکرا دیا۔ ڈر بھی کوئی چیز لگنے کی چیز ہے؟ جینا کا غم اب بہت حد تک دور ہو چکا تھا، وہ ماں بننے والی تھی۔ کریمداد اس کی جوانی کا نکھار دیکھتا تو بہت خوش ہوتا اور جینا سے کہتا، خدا کی قسم جینا، تو پہلے کبھی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اگر تو اتنی خوبصورت اپنے ہونے والے بچے کے لیے بنی ہے تو میری اس سے لڑائی ہو جائے گی۔ یہ سن کر جینا شرما کر اپنا ٹھلیا سا پیٹ چادر سے چھپا لیتی۔ کریمداد ہنستا اور اسے چھیڑتا، چھپاتی کیوں اس چور کو؟ میں کیا جانتا نہیں یہ بناؤ سنگار صرف تم نے اسی سور کے بچے کے لیے کیا ہے؟ جینا ایک دم سنجیدہ ہو جاتی، کیوں گالی دیتے ہو اپنے کو؟ کریمداد کی سیاہی مائل بھوری مونچھیں ہنسی سے تھرتھرانے لگتی۔ کریمداد بہت بڑا سور ہے۔ چھوٹی عید آئی پھر بڑی عید آئی۔ کریمداد نے دونوں تہوار بڑے ٹھاٹ سے منائے۔ بڑی عید سے 12 روز پہلے اس کے گاؤں پر بلوائیوں نے حملہ کیا تھا اور اس کا باپ رحیم داد اور جینا کا بھائی فضل الہی قتل ہوئے تھے۔ جینا ان دونوں کی موت کو یاد کر کے بہت روئی تھی، مگر پھر کریمداد کی صدموں کو یاد نہ رکھنے والی طبیعت کی موجودگی میں اتنا غم نہ کر سکی تھی جتنا اسے اپنی طبیعت کے مطابق کرنا چاہیے تھا۔ جینا کبھی سوچتی تھی تو اس کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ وہ اتنی جلدی کہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا صدمہ کیسے بھولتی جا رہی ہے۔ ماں باپ کی موت اس کو قطعاً یاد نہیں تھی۔ بھائی فضل الہی اس سے 6 سال بڑا تھا، وہی اس کا باپ تھا، وہی اس کی ماں اور وہی اس کا بھائی۔ جینا اچھی طرح جانتی تھی کہ صرف اسی کی خاطر اس نے شادی نہیں کی، اور یہ تو سارے گاؤں کو معلوم تھا کہ جینا کی ہی عصمت بچانے کے لیے اس نے اپنی جان دی تھی۔ اس کی موت جینا کی زندگی کا یقیناً بہت ہی بڑا حادثہ تھا، ایک قیامت تھی جو بڑی عید سے ٹھیک 12 روز پہلے اس پر یکایک ٹوٹ پڑی تھی۔ اب وہ اس کے بارے میں سوچتی تو اس کو بڑی حیرت ہوتی کہ وہ اس کے اثرات سے کتنی دور ہوتی جا رہی ہے۔ محرم قریب آیا تو جینا نے کریمداد سے اپنی پہلی فرمائش کا اظہار کیا۔ اسے گھوڑا اور تعزیے دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ اپنی سہیلیوں سے وہ ان کے متعلق بہت سی باتیں سن چکی تھی۔ چنانچہ اس نے کریمداد سے کہا، میں ٹھیک ہوئی تو لے چلو گے مجھے گھوڑا دکھانے؟ کریمداد نے مسکرا کر جواب دیا، تو ٹھیک بھی نہ ہوئی تو لے چلوں گا، اس سور کے بچے کو بھی۔ جینا کو یہ گالی بہت ہی بری لگتی تھی، وہ اکثر بگڑ جاتی تھی، مگر کریمداد کی گفتگو کا انداز کچھ ایسا ہی پرخلوص ہوتا تھا کہ جینا کی تلخی فوراً ہی ایک ناقابل بیان مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی تھی، اور وہ سوچتی کہ سور کے بچے میں کتنا پیار کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کی افواہیں ایک عرصے سے اڑ رہی تھیں۔ اصل میں تو پاکستان بنتے ہی یہ بات گویا ایک طور پر طے ہو گئی تھی کہ جنگ ہوگی اور ضرور ہوگی۔ کب ہوگی اس کے متعلق گاؤں میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ کریمداد سے جب کوئی اس کے متعلق سوال کرتا تو وہ یہ مختصر سا جواب دیتا، جب ہونی ہوگی ہو جائے گی، فضول سوچنے سے کیا فائدہ۔ جینا جب اس ہونے والی لڑائی بھائی کے متعلق سنتی تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ وہ طبعاً بہت ہی امن پسند تھی، معمولی سی تو میں سے بھی سخت گھبراتی تھی۔ اس کے علاوہ گزشتہ بلبوں میں اس نے کئی کشت خون دیکھے تھے اور انہی میں اس کا پیارا بھائی فضل الہی کام آیا تھا۔ بے حد سہم کر وہ کریمداد سے صرف اتنا کہتی تھی، کیمیں کیا ہوگا؟ کریمداد مسکرا لیتا، مجھے کیا معلوم، لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ یہ سن کے جینا بہت بچ ہوتی، مگر فوراً ہی کریمداد کی دوسری باتوں میں لگ کر ہونے والی جنگ کے متعلق سب کچھ بھول جاتی۔ کریمداد طاقتور تھا، نڈر تھا، جینا نے اس کو بے حد محبت تھی۔ بندوق خریدنے کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں نشانے کا بہت ہی پکا ہو گیا تھا۔ یہ سب باتیں جینا کو حوصلہ دلاتی تھی، مگر اس کے باوجود ترنجنوں میں جب وہ اپنی کسی خوفزدہ ہمجولی سے جنگ کے بارے میں گاؤں کے آدمیوں کی اڑائی ہوئی ہولناک افواہیں سنتی تو ایک دم سن سی ہو جاتی۔ بختو دائی جو ہر روز جینا کو دیکھنے آتی تھی، ایک دن یہ خبر لائی کہ ہندوستان والے دریا بند کرنے والے ہیں۔ جینا اس کا مطلب نہ سمجھی۔ وضاحت کے لیے اس نے بختو دائی سے پوچھا،
دریا بند کرنے والے ہیں؟ کون سے دریا بند کرنے والے ہیں؟ بختو دائی نے جواب دیا، وہ جو ہمارے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں۔ جینا نے کچھ دیر تک سوچا اور ہنس کر کہا، موسی کیا تم بھی پاگلوں سی باتیں کرتی ہو؟ دریا کون بند کر سکتا ہے؟ وہ بھی کوئی موریاں ہیں؟ بختو نے جینا کے پیٹ پر ہولے ہولے مالش کرتے ہوئے کہا، بی بی مجھے معلوم نہیں، جو کچھ میں نے سنا تمہیں بتا دیا۔ یہ بات تو اخباروں میں بھی آ گئی ہے۔ کون سی بات؟ جینا کو یقین نہیں آیا۔ بختو نے اپنے جھریوں والے ہاتھ سے جینا کا پیٹ ٹٹولتے ہوئے کہا، یہی دریا بند کرنے والی۔ پھر اس نے جینا کے پیٹ پر قمیص کھینچی اور اٹھ کر بڑے ماہرانہ انداز سے کہا، اللہ خیر رکھے تو بچہ آج سے پورے 10 روز کے بعد ہو جانا چاہیے۔ کریم داد گھر آیا تو سب سے پہلے جینا نے اس سے دریاؤں کے متعلق پوچھا۔ اس نے پہلے تو بات ٹالنی چاہی، پر جب جینا نے کئی بار اپنا سوال دہرایا تو کریم داد نے کہا، ہاں کچھ ایسا ہی سنا ہے۔ جینا نے پوچھا، کیا؟ یہی کہ ہندوستان والے ہمارے دریا بند کر دیں گے۔ کیوں؟ کریم داد نے جواب دیا، کہ ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں۔ یہ سن کر جینا کو یقین ہو گیا کہ دریا بند کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ نہایت بے چارگی کے عالم میں اس نے صرف اتنا کہا، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ۔ کریم داد اس دفعہ کچھ دیر کے بعد مسکرایا، ہٹاؤ اس کو۔ یہ بتاؤ موسی بختو آئی تھی؟ جینا نے بے دل سے جواب دیا، آئی تھی۔ کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی آج سے پورے 10 روز کے بعد بچہ ہو جائے گا۔ کریم داد نے زور سے نعرہ لگایا، زندہ باد۔ جینا نے اسے پسند نہ کیا اور بڑبڑائی، تمہیں خوشی سوچتی ہے؟ جانے یہاں کیسی کربلا آنے والی ہے۔ کریم داد بنا کچھ کہے چوپال چلا گیا۔ وہاں قریب گاؤں کے سب مرد جمع تھے۔ چودھری نتھو گھیرے اس سے دریا بند کرنے والی خبر کے متعلق باتیں پوچھ رہے تھے۔ کوئی پنڈت نہرو کو پیٹ بھر گالیاں دے رہا تھا، کوئی بددعائیں مانگ رہا تھا، کوئی یہ ماننے سے ہی اکثر منکر تھا کہ دریاؤں کا رخ بدلا جا سکتا ہے۔ کچھ ایسے بھی تھے جن کا خیال تھا کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اور اسے ٹالنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ مل کر مسجد میں دعا مانگی جائے۔ کریم داد ایک کونے میں خاموش بیٹھا سب باتیں سنتا رہا۔ ہندوستان والوں کو گالیاں دینے میں چودھری نتھو سب سے پیش تھے۔ کریم داد کچھ اس طرح باب میں اپنی نشست بدل رہا تھا جیسے اسے بہت کوفت ہو رہی ہو۔ سب یک زبان ہو کر کہہ رہے تھے کہ دریا بند کرنا بہت ہی اوچھا ہتھیار ہے، انتہائی کمینہ پن ہے، ضلالت ہے، عظیم ترین ظلم ہے، بدترین گناہ ہے، یزید پن ہے۔ کریم داد 2-3 بار اس طرح خاصا جیسے کچھ کہنے کے لیے خود کو تیار کرتا ہوں۔ چودھری نتھو کے منہ سے جب ایک اور لہر موٹی موٹی گالیوں کی اٹھی تو کریم داد چیخ پڑا، گالی نہ دے چودھری کسی کو۔ ماں کی ایک بہت بڑی گالی چودھری کے منہ میں پھنسی کے پھنسی رہ گئی۔ اس نے پلٹ کر ایک عجیب انداز سے کریم داد کی طرف دیکھا جو سر پہ اپنا صافہ ٹھیک کر رہا تھا۔ کیا کہا؟ کریم داد نے آہستہ سے مگر مضبوط آواز میں کہا، میں نے کہا گالی نہ دے کسی کو۔ حلق میں پھنسی ماں کی گالی بڑی زور سے باہر نکال کر چودھری نتھو نے بڑے تیکھے لہجے میں کریم داد سے کہا، کسی کو؟ کیا لگتے ہیں وہ تمہارے؟ اس کے بعد وہ چوپال میں جمع شدہ آدمیوں سے مخاطب ہوا، سنا تم لوگوں نے؟ کہتا ہے گالی نہ دو کسی کو، پوچھو اس سے کیا لگتے ہیں وہ اس کے؟ کریم داد نے بڑے تحمل سے جواب دیا، میرے کیا لگتے ہیں؟ میرے دشمن لگتے ہیں۔ چودھری کے حلق سے پھٹا پھٹا سا کہکہا بلند ہوا، اس قدر زور سے کہ اس کی مونچھوں کے بال بکھر گئے۔ سنا تم لوگوں نے؟ دشمن لگتے ہیں، اور دشمن کو پیار کرنا چاہیے، کیوں برخوردار؟ کریم داد نے برخوردارانہ انداز میں جواب دیا، نہیں چودھری، میں یہ نہیں کہتا کہ پیار کرنا چاہیے، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ گالی نہیں دینی چاہیے۔ کریم داد کے ساتھ ہی اس کا لنگوٹیا دوست میرا بخش بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا، کیوں؟ کریم داد صرف میرا بخش سے مخاطب ہوا، کیا فائدہ ہے یار، وہ پانی بند کر کے تمہاری زمینیں بنجر بنانا چاہتے ہیں اور تم انہیں گالی دے کر سمجھتے ہو کہ حساب بے باک ہو گیا۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ گالی تو اس وقت دی جاتی ہے جب اور کوئی جواب پاس نہ ہو۔ میرا بخش نے جواب پوچھا، تمہارے پاس کوئی جواب ہے؟ کریم داد نے تھوڑے وقت توقف کے بعد کہا، سوال میرا نہیں، ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا ہے، اکیلا میرا جواب سب کا جواب نہیں ہو سکتا۔ ایسے معاملوں میں سوچ سمجھ کر ہی کوئی پختہ جواب تیار کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک دن میں دریاؤں کا رخ نہیں بدل سکتے، کئی سال لگیں گے، لیکن یہاں تو تم لوگ گالیاں دے کر 1 منٹ میں اپنی بھڑاس نکال باہر کر رہے ہو۔ پھر اس نے میرا بخش کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے خلوص کے ساتھ کہا،
میں تو اتنا جانتا ہوں یار، ہندوستان کو کمینہ، رذیل اور ظالم کہنا بھی غلط ہے۔ میرا بخش کے بجائے چودھری نتھو چلایا، لو اور سنو۔ کریم داد پھر میرے بخش سے مخاطب ہوا، دشمن سے میرے بھائی رحم و کرم کی توقع رکھنا بیوقوفی ہے۔ لڑائی شروع ہو اور یہ رونا دھویا جائے کہ دشمن بڑے بور کی رائفلیں استعمال کر رہا ہے، ہم چھوٹے بم گراتے ہیں، وہ بڑے بم گراتا ہے۔ تم اپنے ایمان سے کہو، یہ شکایت بھی کوئی شکایت ہے؟ چھوٹا چاقو بھی مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بڑا چاقو بھی۔ کیا میں جھوٹ کہتا ہوں؟ میرا بخش کے بجائے چودھری نتھو نے سوچنا شروع کیا۔ میں فوراً ہی جھنجلا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ پانی کیوں بند کر رہے ہیں؟ ہمیں بھوکا اور پیاسا مارنا چاہتے ہیں؟ کریم داد نے میرا بخش کے کاندھے سے اپنا ہاتھ علیحدہ کیا اور چودھری نتھو سے مخاطب ہوا، چودھری، جب کسی کو دشمن کہہ دیا تو پھر یہ گلا کیسے کہ وہ ہمیں بھوکا پیاسا مارنا چاہتا ہے؟ وہ تمہیں بھوکا پیاسا نہیں مارے گا، تمہاری ہری بھری زمینیں ویران و بنجر نہیں بنائے گا، تو کیا وہ تمہارے لیے پلاؤ کی دیگیں اور شربت کے مٹکے وہاں سے بھیجے گا؟ تمہاری سیر تفریح کے لیے یہاں باغیچے لگائے گا؟ چودھری نتھو بھننا گیا، یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ میرا بخش نے بھی ہولے سے کریم داد سے پوچھا، ہاں یار، کیا بکواس ہے؟ بکواس نہیں ہے میرا بخش، کریم داد نے سمجھانے کے انداز میں میرا بخش سے کہا، تو ذرا سوچ تو صحیح کہ لڑائی میں دونوں فریق ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ پہلوان جب لنگر لنگوٹیں کس کے اکھاڑے میں اتر آتے ہیں تو انہیں ہر داؤ استعمال کرنے کا حق ہوتا ہے۔ میرا بخش نے اپنا گھٹا ہوا سا ہلایا، یہ تو ٹھیک ہے۔ کریم داد مسکرایا، تو پھر دریا بند کرنا بھی ٹھیک ہے، ہمارے لیے ظلم ہے مگر ان کے لیے روا ہے۔ روا کیا ہے؟ جب تیری جیب پیاس کے مارے لٹک کر زمین تک آ جائے گی تو پھر میں پوچھوں گا کہ ظلم روا ہے یا نہ روا۔ جب تیرے بال بچے اناج کے ایک ایک دانے کو ترسیں گے تو پھر بھی یہی کہنا کہ دریا بند کرنا بالکل ٹھیک تھا۔ کریم داد نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہا، میں جب بھی یہی کہوں گا چودھری، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ صرف وہ ہمارا دشمن نہیں ہے؟ کیا ہم اس کے دشمن نہیں؟ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم نے بھی اس کا دانہ پانی بند کیا ہوتا۔ اب وہ ایسا کر سکتا ہے اور کرنے والا ہے تو ہم ضرور اس کا کوئی توڑ سوچیں گے۔ بیکار گالیاں دینے سے کیا ہوتا ہے؟ دشمن تمہارے لیے دودھ کی نہریں جاری نہیں کرے گا چودھری نتھو، اس سے اگر ہو سکا تو تمہارے پانی کی ہر بوند میں زہر ملا دے گا۔ تم اسے ظلم کہو گے، وحشیانہ پن کہو گے، اس لیے کہ مارنے کا یہ طریقہ تمہیں پسند نہیں۔ عجیب سی بات ہے کہ لڑائی شروع کرنے سے پہلے دشمن سے نکاح کی کسی شرطیں بنوائی جائیں، اسے کہا جائے کہ دیکھو، مجھے بھوکا پیاسا نہ مارنا، بندوق سے، اور وہ اتنے بور کی بندوق سے تم مجھے شوق سے ہلاک کر سکتے ہو۔ اصل بکواس تو یہ ہے کہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو۔ چودھری نتھو جھنجھاڑ کی آخری حد تک پہنچ گیا، برف لا کے رکھ دے میرے دل پر، یہ بھی میں لاؤں؟ یہ کہہ کر کریم داد ہنسا۔ وہ میرا بخش کے کاندھے پر پھپکی دے کر اٹھا اور چوپال سے چلا گیا۔ کریم داد گھر کی دیوڑی میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ اندر سے بختو دائی باہر نکلی۔ کریم داد کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر پوپلی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ مبارک ہو کیمے، چاند سا بیٹا ہوا ہے، آپ کو اچھا سا نام سوچ۔ اس کا نام؟ کریم داد نے ایک لہجے کے لیے سوچا، یزید۔ یزید! بختو دائی کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ کریم داد نعرے لگاتا اندر گھر میں داخل ہوا۔ جینا چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، کسی قدر زرد، اس کے پہلو میں ایک گول گوتنا سا بچہ چپڑ چپڑا اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ کریم داد نے اس کی طرف پیار بھری فخریہ نظروں سے دیکھا اور اس کے ایک گال کو انگلی سے چھیڑتے ہوئے کہا، اوئے میرے یزید! جینا کے منہ سے ہلکی سے متعجب چیخ نکلی، یزید! کریم داد نے غور سے اپنے بیٹے کا ناک نقشہ دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یزید، یہ اس کا نام ہے۔ جینا کی آواز بہت نحیف ہو گئی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو کیمے؟ یزید! کریم داد مسکرایا، کیا ہے اس میں؟ نام ہی تو ہے۔ جینا صرف اس قدر کہہ سکی، مگر کس کا نام؟ کریم داد نے سنجیدگی سے جواب دیا، ضروری نہیں کہ یہ بھی وہی یزید ہو، اس نے دریا کا پانی بند کیا تھا، یہ کھولے گا۔ شکریہ۔